حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد تھا یہ بتانا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا بہشت ہمارے خدا میں ہے، اور وہ خدا اب بھی بولتا ہے جس طرح کہ وہ ہزاروں سال پہلے بولتا تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس خدا کو بولنے سے روک سکے۔ ہاں، ہمارا تعلق اس خدا تعالیٰ سے اگر ٹوٹ گیا تو یہ خدا تعالیٰ کا بارہ کوئی قصور نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ یہاں پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ عزیز چند ہی لمحات میں تشریف لائیں گے اور بیعت کی تقریب شروع ہوگی۔ جزاک اللہ رضا۔ منصور، محسوس ہو رہا ہے وہاں سے یہاں پر جلسہ گاہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک سنجیدگی ہے چہروں پر، بالکل ہاں، لیکن یہ سنجیدگی کسی افسردگی کی نہیں ہے، بلکہ یہ سنجیدگی ہے عبادت کے لحاظ سے، یہ سنجیدگی ہے ایک غور و فکر کی، یہ سنجیدگی ہے جو نظر آ رہی ہے، اور جو بیعت کا ایک بہت ہی یادگار لمحہ آنے والا ہے اس کی چہروں پر نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے اس خاص موقع کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور روحانی طور پر بھی اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ضرور ہوں۔ absolutely. So of course when we look at the Jalsa Salana, we see the Jalsa Gah, we can see the large number of جی بالکل، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بھاری تعداد میں جلسہ گاہ میں احباب جماعت تشریف لا رہے ہیں تاکہ وہ خلیفۃ المسیح کے ہاتھوں پر اپنی بیعت کر سکیں، اور یہ ایک محض ہلکا سا وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ بات اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اب وہ تبدیل کریں گے، اور جو شرائط حضرت مسیح علیہ السلام نے ٹھہرائے ہیں اور رکھے ہیں ان پر وہ پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ یہ محض ایک عہد نہیں ہے جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں، بلکہ اپنے دلوں سے اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جیسا فرمایا کہ محض بیعت کرنا اور منہ سے اپنے یہ الفاظ کہنا، یہ محض اس کی کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں، ان شرائط پر۔ یہی بیعت کی حقیقی روح ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اندر وہ ایک تبدیلی بھی آئے گی۔ اب یہ جو عالمی بیعت ہے یہ ایک اہم حصہ ہوگا دنیا بھر کے احمدیوں کے لیے، یہ عبادت کے لیے ایک لمحہ ہے، اور MTA کی فسادت سے ہم اس شاندار لمحے کو دنیا بھر کے کروڑوں جو احمدی ہیں ان تک یہ اس بیعت کو پہنچائیں گے، اور جو براہ راست اسٹریم ہے وہ بالکل تیار ہے تاکہ دنیا بھر کے احمدی مسلمان اس سے استفادہ اٹھا سکیں اور اس میں شامل ہو سکیں۔ ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا احساسات ہیں۔ وہ میپ میں دور تو ہوں گے لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مارشل آئلینڈ سے ہمارے ساتھ قاسم چودھری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم قاسم صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کیا احساسات ہیں۔ آپ دور تو ہیں لیکن آپ کے جو دل ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں حدیقۃ المہدی میں، جلسہ گاہ میں۔ اپنے احساسات اور جذبات کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں، یعنی اس بیعت کی، عالمی بیعت کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا۔ So eager to see beloved Hazur walk with us, and I think we're having میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں۔ ہم نے پہلے بتایا بھی تھا کہ یہ مارشل آئلینڈز کا ایک علاقہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح کو دیکھنے کے منتظر ہیں، اور آپ کے الفاظ سے جو جوش و خروش ہے اس کے احساسات بھی ہمیں سنائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور ایک احساس ہے۔ ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بھی جائیں گے، میرا خیال ہے وہ دنیا بھر سے ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک طاقتور ایک لمحہ ہوگا اور مضبوط لمحہ ہوگا، اور جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ اپنے عروج پر ہوں گے۔ ہم ان کے الفاظ تو سن نہیں سکتے، لیکن جو ان کے احساسات ہیں ان کو محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے احمدی مسلمان حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ مسیح عزیز کے ہاتھ پر اپنا بیعت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو منصور صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جماعت احمدیہ کی لٹریچر کتب کو پڑھ کر احمدیت کو قبول کرتے ہیں، اس سے متعارف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ خوابوں کے ذریعے احمدیت قبول کرتے ہیں۔ before even having had the opportunity to meet Hazur in person.
My name's Rafaela and I became an Ahmadi Muslim 2.5 years ago. میرا نام رفیلہ ہے اور میں 2.5 سال پہلے میں نے احمدیت قبول کی. یہ سودا ہے دل کا. I was raised as a Catholic. میری پرورش کیتھولک مذہب میں ہوئی، پھر میں مولد بن گئی، اور جب میں تقریباً 20 سال کی ہوئی تو میں نے سنی اسلام قبول کیا. پھر 2023 کے آغاز میں میں نے احمدیت قبول کر لی تھی. جب میں احمدیت قبول کی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضور انور کو خط لکھا اور اپنے آپ کو متعارف کیا اور احمدیت قبول کرنے کا واقعہ سنایا. الحمدللہ مجھے حضور کی طرف سے جواب ملا، اور یہ ایک بہت ہی محبت بھرا خط تھا جس میں حضور نے میری دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو ترقی دے اور مجھے اسلام کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رکھے. تو خلافت کے ساتھ میرے تعلق کا آغاز یہاں ہی ہوا، اور یہ میرے لیے بڑی خاص بات تھی. اس کے بعد سے میرے لیے ہمیشہ بہت عام رہا کہ میں باقاعدگی سے حضور کو خط لکھوں اور اپنی ترقیات کے متعلق آگاہ کرتی رہوں. اگر میں کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کروں، مثلا اسلام کے متعلق کچھ مزید سیکھنے کی کوشش کروں یا اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کروں، تو میں ہمیشہ حضور کو مطلع کرتی ہوں اور دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں. میں ایک غیر مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن یہ میرے لیے بہت ہی ایک اہم چیز تھی اور میں شدت سے یہ چاہتی تھی کہ میں قرآن کریم پڑھوں. تو میں نے حضور کو خط لکھا اور براہ کرم تاکہ کہ وہ براہ کرم میری دعا کریں، اور الحمدللہ یہ سب کچھ حضور کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہ تھا. ظاہر ہے کہ میرے خاندان میں کوئی مسلمان ہی تھا. اگر میرے پاس کوئی تھیولوجیکل سوال ہوتا یا بعض ایسے امور ہوتے جن کے متعلق لوگ اپنے فیملی کے ممبران سے پوچھ سکتے ہیں یا اپنے دوسرے عزیز و قارب کے پاس جا سکتے ہیں اگر انہیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو. میں چونکہ نومبئی ہوں، میں ایسے اپنے گھر کے کسی فرد کے پاس اس طرح نہیں جا سکتی تھی، لیکن احمدیت قبول کرنے کے بعد ہمارے پاس خلافت ہے. وہ ایسا ایک شخص ہے جس کے ساتھ ابھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے میں اس کو نہ جانوں اور اس کو نہ دیکھوں، لیکن وہ ایک ایسا شخص ہے جس سے میں ہمیشہ خط لکھ سکتی ہوں اور اس سے دعاؤں کی طلبگار ہو سکتی ہوں اور ان سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہوں مختلف سرکمسٹانسز میں، صورتحالوں میں. یہ ہر ایک کے لیے چیز نہیں ہوگی، لیکن میں ہمیشہ حضور انور کی رہنمائی لیتی ہوں. مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میں پہلی بار حضور کو دیکھا. یہ احمدیت قبول کرنے کے چند ہفتے بعد کی بات ہے، جب کہ میں نے حضور کو بیت الفتوح میں منعقد ہونے والے پیس سمپوزیم کے موقع پر دیکھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں بڑی حیرت اور عقیدت سے خود کو گویا کہ گم پاتی تھی کہ یہ شخصیت حقیقی میں ہے یا نہیں. ویڈیوز میں دیکھنا تو الگ بات ہے اور ان کو ویسے دیکھنا بالکل الگ بات ہے. آپ جنگ وغیرہ کی بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری تھی اس وقت، اور جو ایک بڑا منفرد پرسپیکٹو تھا حضور نے بیان کیا، اور میں حیرت انگیز ہو گئی. اور یہ میرے لیے بہت ہی ضروری بات تھی بطور ایک احمدی ان دنوں میں کہ میں ان باتوں کو سنوں. نہ صرف آپ نے عقلی لحاظ سے بات کی اور دلائل پیش کیے، یعنی اس سلسلے میں، یعنی جو جنگی صورتحال تھی، بلکہ اسلام کو بھی اس میں لائے اور بتایا کہ اسلام کس طرح بہترین حل اس کا پیش کر سکتا ہے. اور نہ کہ میں نے اس سے استفادہ حاصل کیا، بلکہ جو دیگر احمدی تھے اور غیر احمدی تھے انہوں نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا. جب میں اسلام آباد آئی تو میں جب بھی ان کو نماز کے وقت دیکھتی تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو خوش پاتی ہوں. اور یہ ایک بہت ہی حیرت والی بات ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس سے میں خط لکھا کرتی تھی اور وہ مجھے جواب دیا کرتے تھے، نہ صرف مجھے بلکہ پوری جماعت کو. تو مجھے یاد ہے جب میں یہاں نماز کے لیے آئی اور میں یہاں پر انتظار کر رہی تھی حضور کا، تو حضور نے میرے چہرے کو دیکھ کر، اور میں ان کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور میں اپنے آپ کو بہت خاص محسوس کر رہی تھی اس وقت. یہ بہت ہی شاندار لمحہ تھا اور تجربہ تھا. میری جو فیملی ہے وہ بہت مذہبی ہے. ہمارے جو حضرت مریم علیہ السلام کا جو ایک مجسمہ ہے ہمارے گھر تھا، میں نے غلطی سے اس کو گرا دیا اور میں پریشان تھی کہ تو وہ میں ان کو کس طرح بتاؤں گی اس بارے میں. میں یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اس مذہب کے خلاف کچھ کر رہی ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک اچھی بات ہے یا نہیں کہ میں ان کو اس کا یعنی جو پیسے بنتے ہیں اس کے وہ دے دوں یا نہ دوں. تو میں نے حضور کو خط لکھا اس بارے میں اور ان سے رہنمائی حاصل کی. تو حضور نے فرمایا کہ تو ایسے صورتحال میں یہ بہتر ہے کہ آپ اس کا جو بنتا ہے پیسے بنتے ہیں وہ دے دو. تو الحمدللہ اگر میرے پاس خلافت نہ ہوتی تو مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میں اس وقت کیا کرتی. تو یہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ جو میری ذاتی زندگی ہے اور جو احساسات ہیں اور جو مذہب ہے اس میں فرق کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک معمولی سی بات ہوگی جو روزمرہ کی، لیکن
حضور انور نے میرا خط پڑھا اور ایک ایسے بہت ہی معمولی چیز کا یا معاملے کا حضور نے جواب دیا، اس پر غور و فکر کیا اور حضور نے معلوم کیا اور احساس کیا کہ یہ میرے لیے بہت ہی بڑا معنی رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ خلافت کی برکتوں سے ہے الحمدللہ۔ الوہی نظارے صدا دے رہے ہیں، الوہی نظارے صدا دے رہے ہیں، زمین پر سریا سے ایمان آیا۔ ناظرین، ابھی ہم نے دیکھا بڑے پرمؤثر طریقے سے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں شامل کر رہا ہے اور اس روحانی سفر کا جو ہے وہ حصہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، جلسہ گاہ میں حاضرین جلسہ عالمی بیعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے ہم ایک نظر ڈالیں گے تاریخ کے ان اوراق پر جن میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر لی جانے والی پہلی بیعت کی تاریخ رقم ہے۔ In just a short while, we'll witness one of the most moving moments of Jalsa Salana, the International Bay'at Ceremony. Today, millions will join in this global pledge of faith and unity in a movement that began over 130 years ago from the humblest of beginnings. Let's take a look back at this extraordinary journey through the story told by a collection of rare and historical documents kept safe in the community's archives. 1889 میں شہر لدھیانہ میں ایک چھوٹا سا گروپ جمع ہوا تاکہ ایک شخص سے وفاداری کا عہد کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تجدید کے لیے فائز کیا تھا، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ اس مقدس واقعے کے پیچھے ایک قیمتی دستاویز ہے، بیعت کا رجسٹر۔ اس کہانی کو دریافت کرنے کے لیے ہم نے جماعت احمدیہ مسلمہ کے شعبہ آرکائیو کے رکن کیل کنگ صاحب ربی سلسلہ سے ہم نے بات کی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی عظیم کتاب رہین احمدیہ شائع کی تو اس وقت وہ پورے ہندوستان میں سچے مخلص عقیدت مندوں کی نگاہوں میں مشہور ہو گئے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں رسمی بیعت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ 1884 میں جب حضور علیہ السلام پہلی بار لدھیانہ تشریف لائے، کچھ لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا نہ کرنے کے حکم نہیں دی۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبیوں کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اسی وقت کوئی عمل کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے۔ تو جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آخر کار 1888 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ اب بیعت لے سکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے تب جا کر اعلان کیا۔ پہلے اس میں ایک اعلان کیا گیا تھا جسے التبلیغ کہا جاتا ہے، جو سبز اشتہار کا ایک حصہ تھا، جس میں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیعت لینے کی اجازت دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وحی کی کہ جب تم کسی کام کا فیصلہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو، اور کشتی ہمارے سامنے ہے اور ہمارے احکام کے مطابق بناؤ۔ جو لوگ تمہارے ساتھ عہد کریں گے، تو یہ دسمبر 1888 میں کا واقعہ جب حضور علیہ السلام کے بیٹے بشیر اول علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک امتحان سے گزری تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب سچے مخلص ارکان جو ہیں ان کو پہچانا جا سکے اور انہیں ان لوگوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلے مہینے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک اور اشتہار شائع کیا جس کا عنوان تکمیل تبلیغ تھا، یا پکار کی تکمیل، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے لیے بیعت کی شرائط بیان کی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش مند تھے۔ یہ اشتہار 12 جنوری 1889 کو شائع ہوا، وہی دن جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ بیعت کی شرائط اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک ہی دن ہوئی، گویا وہ دونوں جڑواں تھے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام لدھیانہ گئے، جہاں پہلے کچھ مخلص ارکان نے درخواست کی تھی کہ وہ بیعت کریں، اور وہاں سے حضرت مسیح علیہ السلام پھر وہ کہتے ہیں
حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے انہوں نے وہاں بیعت کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ کیا توقع رکھتے ہیں ان افراد سے جو جماعت میں شامل ہونے اور بیعت کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اس اعلان میں یہ بھی ذکر کیا کہ جو افراد جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو بیعت کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے نام، اپنے شہر، اپنی موجودہ رہائش، اپنے پیشے اور اپنے حالات لکھ کر بھیجنے ہوں گے۔ what they do, the current circumstance. تاکہ ان کے نام اور تفصیلات جو ہیں ایک رجسٹر میں جمع کی جا سکیں۔ اس رجسٹر کو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی بیعت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا عہد قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقصد صرف پیروکاروں کی تعداد کو بڑھانا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ بنے جو اس بیعت کے ذریعے پاکیزگی اور صداقت کی تلاش کرے، اور یہی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ وہ اس جماعت کی تشکیل کریں اور اس رجسٹر کو بنائیں۔ ہم اس رجسٹر کے کچھ صفحات بھی دکھا سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور جنہیں زیادہ تر لوگ پہلے نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ یہ صفحات حضرت مسیح علیہ السلام کے آرکائیو میں محفوظ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے نام خود لکھا کرتے تھے جو بیعت کرتے تھے، اور بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ بھی ان کے نام لکھا کرتے تھے۔ یہ رجسٹران افراد کے ناموں کو ریکارڈ کرتا تھا اور ان کی رہائش کے مقامات، ان کے پیشے اور موجودہ حالات کو بھی رجسٹر کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک صفحے پر ہمیں ایک مجسٹریٹ کا نام ملتا ہے اور دوسرے صفحے پر ایک کتاب فروش کا نام ملتا ہے۔ نام اب بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ احباب سارے ہندوستان سے آئے تھے۔ ایک اور آدمی جن کی اپنی نوکری تھی، چنانچہ ان تمام ناموں کو اس طرح محفوظ کیا گیا تھا۔ ان صفحات میں سے ایک جو پہلا صفحہ تھا اس وقت کھو گیا تھا، تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صحابہ سے مشورہ کر کے اور ان کے بیانات کی مدد سے اس صفحے کو دوبارہ ترتیب دیا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے کون سے صحابی بیعت میں شامل ہوئے۔ اس میں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے، جو ان 40 صحابہ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اس دن بیعت کی تھی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صفحات کو اسی طرح مرتب کیا جیسے باقی صفحات تھے۔ پھر وکیل صاحب کہتے ہیں یہاں اس دوسرے صفحے پر مثال کے طور پر ہمارے پاس حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور حافظ صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جنہیں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی 23 مارچ 1889 کو فرمایا کہ وہ دروازے پر کھڑے ہوں، اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام لے کر احباب کے نام پکارے، اور وہ ایک کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں اس چھوٹے سے کمرے میں آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور الفاظ دہراتے، اور آخر میں ان کے ساتھ خاموشی سے دعا کرتے، یعنی دعا ہے وہ کرتے، اور پھر اگلے شخص کا نام پکارتے اور حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اندر بلاتے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پہلے دن 23 مارچ 1889 کو تقریباً 40 افراد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صفات کو دریافت کیا اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا تاکہ وہ اس کی اہمیت کو دیکھیں، اور وہ خط و کتابت اب بھی محفوظ ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا اور انچارج خلافت لائبریری کو لکھا، جنہوں نے پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان صفات کے بارے میں رہنمائی کے لیے لکھا تھا۔ پھر حضور نے ہدایت فرمائی کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر انہیں باقاعدہ طور پر محفوظ کیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، انہیں محفوظ کیا جائے۔ پھر انہیں آرکائیو میں، خلافت لائبریری کے آرکائیو میں باقاعدہ محفوظ کیا گیا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس رجسٹر کے صفحات جو خاص طور پر محفوظ کیے گئے ہیں اصل بیعت رجسٹر کی نقل ہیں۔ ایک سادہ رجسٹر جو لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں شروع ہوا، جہاں صرف 40 افراد نے اپنی عقیدت کے ساتھ
ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ نے انہیں وعدہ کیا ہے کہ یہ گروپ ہزاروں تک پھیل جائے گا. نہیں ہے یہ سودا ہے دل کا. اور آج ہم اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک ہی جلسے میں 40,000 افراد سے زائد اپنے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور دنیا بھر سے لاکھوں افراد اس سے جڑتے ہیں. یہ سب اس لمحے سے جڑتے ہیں, اس چھوٹے سے کمرے سے. یہ سودا ہے دل کا. MashaAllah, a very moving piece to see there. Haseeb Sahab, I think it really brings and hammers home the importance. حسیب صاحب, میرا خیال ہے کہ اس سے عالمی بیعت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور یہ ایک خوشی کا موقع بھی ہے بلا شبہ, لیکن ان مقاصد کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جس وجہ سے ہم اس عہد میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہم سب اکٹھے ہو کر اور اپنے سامنے والے بندے کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پر, کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اپنے اندر نیک تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اور ہم جس طرح کہ حضرت مسیح السلام نے ملفوظات میں بھی فرمایا کہ ہم وہ اشخاص بنیں گے, اگر ہمارے دشمن بھی ہمیں دیکھیں وہ بھی کہیں کہ اگرچہ ہمارے دشمن ہیں یہ اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. اور میرا خیال ہے یہی مقصد ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے حضور کا قافلہ اب آ رہا ہے جلسہ سالانہ جلسہ گاہ میں, اور انشاءاللہ چند ہی لمحات میں ہم وہ خوش قسمت اشخاص ہوں گے جو حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ پر اپنی بیعت کریں گے, عہد کو دہرائیں گے انشاءاللہ. ناظرین, یہ خاموشی کے لمحات ہیں, یہ دعا کے لمحات ہیں. آئیں ان لمحات کو ہم دعاؤں کے ساتھ گزارتے ہیں.